وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 28 سے 30. آج کا موضوع، کیا واقعی ہمارا مقصود واحد ذات باری تعالی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. فرما دیجئے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں. اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کے تم بہت طلبگار تھے. سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 28. قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت دے دے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے یعنی موت مؤخر کر دے. تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے یجیر، جو پناہ دے گا ناشکروں کو دردناک عذاب سے؟ سامعین کرام،
موضوع جو ہے اس صورت کا سارا توحید کی طرف اللہ تعالی ہمیں راغب کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کا تو وہ وقت گزر گیا، اب ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب یا تو ناشکرے لوگ ہیں، کافرین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ بات نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہیں ناشکرے نہیں ہیں، اور مجھے تو پوری امید ہے کہ آپ لوگ ناشکروں کو پہچان چکے ہوں گے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو نہ بنایا، یعنی اخروی کامیابی کو، یہ شخص ناشکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ناشکروں کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم، کہ کون نجات دے گا ناشکروں کو دردناک عذاب سے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات سنتے سنتے چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، تو ہماری یعنی سنتے سنتے ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے، آموختہ ہو گئے کہ بھئی اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، ظالمین کا ہے، ہم تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی بھی میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، ادھر مومنین میں، خالص مومنین میں بھی شمار نہیں ہوتا ہمارا، تو ہم ہیں کس گروپ میں؟ یہ بات بھی تو پھر سوچنے کی ہے نا۔ بہرحال سمجھنے کے لیے اگر آپ یعنی مجھ سے کہیں تو یہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیں، دنیا اس وقت دو گروہوں میں، بڑے بڑے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ناشکرے لوگ ہیں اور ایک شکر گزار لوگ ہیں۔ ناشکرے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب پہچان نہ پائے۔ انہوں نے، ناشکرے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے قولاً یا عملاً ظاہر کو قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ظاہر کی فکر ہوتی ہے، آپ کو اس کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، آپ کو اس کی آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر سوچ سمجھ جائے اور بالغ ہو جائے اور وہ مثال کے طور پہ اگر وہ داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے تو اکثر خاندان والے جو ہیں یعنی میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس سے روکتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ سوچ یہ صحیح نہیں ہے تمہاری کہ تم داڑھی پہن لو اور پگڑی باندھ لو۔ خیر، تو اب یہ ہے نا کہ اچھا پھر جو ہے اگر وہ نماز روزے کا پابند ہو جائے، صوم و صلات کا پابند ہو جائے، تو بھی اکثر والدین، میرا غالب گمان یہ ہے کہ والدین اس پر خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ روشن خیال بننا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ اب روشن خیال کا میری زبان سے اگر آپ یعنی اس کی تشریح سننا چاہیں تو روشن خیالی یہ ہے کہ آپ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیں، ایک، پھر اگر کچھ دین کی باتیں لے بھی تو وہ اپنی مرضی سے، اس کی وضاحت اپنی مرضی سے کریں، اور یہ وضاحتیں آپ کو آئے دن سننی، یعنی ایک شخص نے یعنی صوم و صلات کا پابند ہے لیکن داڑھی اسے منڈوائی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ لاکھ حجتیں پیش کرے گا اپنے اس فعل بد کے لیے۔ ظاہر ہے کہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے، اور مسلمان کی تو چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سنت متواترہ ہے تمام پیغمبروں کی۔ لیکن میں آپ کو ویسے، یہ داڑھی ویسی آ جاتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روشن خیالی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں روشن خیالی یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے جئیں، ظاہر، ناک نہ کٹ جائے کہیں آپ کی، لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ بھئی یہ تو انتہا پسند بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے خیال میں روشن خیالی ہے۔ روشن خیالی ہم اسے بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نماز روزے پہ توجہ کم کریں، اور دیگر معاملات میں، یعنی ایک طبقہ ایسا موجود ہے آج کل کے زمانے میں کہ وہ کہتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اور کسی کا مال نہ کھاؤ اور غریبوں کی امداد کرو، بس یہ کافی ہے، اور باقی نماز روزہ رہ گیا، یہ تو حقوق اللہ ہیں،
اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حقوق پر زیادہ زور دیتا ہے. یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جن کی ذہن میں یہ گندی سوچ ہے کہ انہوں نے تفریق کر لی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں. اصل میں تو دیکھیں اللہ کا حق ہے سب سے پہلے مقدم، اب کسی کا حق نہیں ہے. بندوں کا حق بھی اللہ کے حق میں شامل ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے آپ کو بندوں کے حقوق پورا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی وہ جیسا کہ نماز روزے کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح حقوق العباد کا بھی حق یعنی حقوق العباد پورے کرنے کا بھی ہمیں درس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سارے اصل میں تو اگر ایک لفظ میں یہ کہوں جملہ تو وہ بندگی ہے. اب پھر باقی تو تفصیلات ہو جاتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے آپ کو بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اس کے حکم کے سامنے. اور جیسے کہ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ اب مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے. پھر دوسری آیت بھی آپ سنیں. اصل میں یہ کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح میں آپ کو میسج نہیں کنوے کر پاتا. اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیا ہے. بہرحال بندگی اصل میں تو دوسری آیت جو ہے وہ بھی میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے. اب یہاں جو ناشکرے لوگ ہیں، وہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا نا کہ اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، اور اگر کوئی بندگی نہیں کر رہا اللہ کی تو یہ ناشکرا ہے. ہر بندگی نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اب ہمارا جو اپنا حساب کتاب ہے وہ تو ذاتی خواہشات نفس ہیں، یعنی دین ہماری خواہشات نفس کے تابع ہے. ہم نے کر لیا ہے اور اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. کوئی پابندی یا قید، اللہ کی غلامی ہم نہیں چاہتے عملی طور پہ. سامنے کرام آپ دیکھ لیں اپنے اعمال کو. تو بہرحال یہاں جو آیت ہم 28 نمبر پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی ارأیت من اہلکنی اللہ، کہ اگر یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے جو آیت تھی کہ بھئی وہ وعدہ کب ہوگا، اور اصل میں اس کو تو ہم حقیقت سمجھتے نہیں ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یعنی اس کا ایک شان نزول کا یعنی ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مشرکین مکہ جو تھے، یعنی حضور تبلیغ فرما رہے تھے، مشرکین جو ہے انکار کر رہے تھے، اور اس میں ان کو کچھ تکالیف کا بھی سامنا تھا، کیونکہ گھریلو طور پہ یعنی کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے، یا باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹے اس کے خلاف ہو گئے، یا بہو جو ہے یا بیٹی جو ہے، اس طریقے سے یعنی انتشار پیدا ہو گیا تھا جو ایک لازمی چیز تھی. تو اکثر اوقات جو ہے وہ یہ تمنا کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے مشرکین مکہ، اور یہ انتظار بھی کرتے تھے کہ ان کو یعنی وہ کہتے ہیں نا قرآن میں بھی وہ ہے کہ یعنی دور زمانہ کا شکار ہو جائیں، کاش یہ مسلمان دور زمانہ کا شکار ہو جائیں، ان پہ کوئی عذاب آ جائے یا کوئی بتوں کی ان کو وہ لگ جائے، بددعا لگ جائے. تو اس صورت میں پھر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر بالفرض اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لے یا نہ بلائے، لیکن تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟
فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم، اس میں میسج یہ ہے کہ ناشکروں کو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اب جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، قل آپ کہہ دیجئے هو الرحمن، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ فستعلمون، پس جلد تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اب یہ آیت تھوڑا سا اگر غور کریں آپ، اس میں تو یعنی ایک مضمون تو یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے، اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ شخص، میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے تو اس سے اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو بحیثیت خالق، معبود، مقصود اور محبوب بھلا دیتا ہے، جیسا کہ ہم، یعنی یہ جیسا کہ ہم، جب میں جملہ کہتا ہوں تو یہ آپ کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے کہ ہم تو ناشکرے نہیں ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں، تو ادھر مومن بھی تو نہیں ہے، یعنی مومنانہ صفات بھی تو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال اب اس آیت میں یہ ہے کہ مومن کا ایمان پکا ہوتا ہے رحمان کی ذات پر۔ اب دیکھیں، ظاہری زندگی ہے، اس میں مشکلات آتی رہتی ہیں، جیسے کہ شان نزول کے وقت 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے مکہ میں۔ اب کہیں چین کا سانس تو نہیں لینے دیا مومنوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کبھی کیا آپ کو معلوم ہے، یہ تانے اور یہ باتیں اور یہ تکلیفات۔ شاب ابی طالب کو دیکھ لیں، پھر مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف کی طرف، ان کے مظالم کو دیکھ لیں، تو یعنی یہ مختلف، دیکھیں اگر آپ مومن ہیں تو یہ تکالیف اور مصیبتیں یہ آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ یہ ہے کہ آپ اس کا استقبال کریں گے خوشی سے۔ مثال کے طور پہ یعنی گھر میں اگر فریق مخالف، یعنی جو بھی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے بیوی، اگر یہ ہم مزاج نہ ہوں اور مخالف مزاج ہوں، اور یا شوہر روڈ ہو یا بیوی روڈ ہو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ انسان کو مخالف فرد کے ساتھ زندگی جینا جو ہے یہ ایک نعمت ہوتی ہے، ہمیشہ ایک یاد رکھیں یہ بات، کیونکہ مرد اگر ہے اور وہ بیوی اگر اس کے خواہشات یعنی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے بلکہ برخلاف ہے، اور بیوی اس کو جو ہے ستاتی رہتی ہے شوہر کو، تو یہ شوہر کے لیے اچھا ہے۔ یا بیوی کو شوہر جو ہے وہ ظالم مل جائے، بد مزاج مل جائے، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ دیکھیں مومن کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، مومن کی منزل اللہ ہوتا ہے، مومن اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ وہ ایک اردو کا شعر بھی ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اچھا، اب اس میں ایک نقطہ میں آپ کو اور بھی بیان کر دوں کہ زندگی جو ہے وہ جہد مسلسل ہے، اور باطل کیا ہے، یہ مزاحمت ڈالے گا۔ اب باطل میں آپ کا نفس بھی آ جاتا ہے، جو نفس ہمارا ہے، باطل میں آپ کا معاشرہ بھی آ جاتا ہے، باطل میں آپ کی جو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا بنایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، وہ آپ کو برے راستے پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔
یا ماحول جو ہے، ساتھی جو ہیں آپ کے، یہ بھی آپ کے مقابل ہو سکتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ حق کے راستے میں اگر رکاوٹ نہ ہو تو آپ تو پھر آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ یہ میں مطلب مضمون آپ کو ادا کر چکا ہوں کہ نفس جو ہے، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، نفس امارہ، یہ اگر نہ ہوتا تو آپ آگے تھوڑی بڑھ سکتے تھے راہ خدا میں۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ذات ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمیں مطلوب ہے۔ آمنا بہی میں یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب یہ ہے کہ علیہ توکلنا، اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو دیکھیں بھروسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں ظاہری رکاوٹوں سے مایوس نہ ہو جائے، اس سے پریشان نہ ہو جائے، بلکہ یہ اللہ پر اعتماد۔ دیکھیں یہ بڑی قیمتی بات ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچیں کہ اللہ کا سہارا جو ہے وہ سب، یعنی اس کے علاوہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں یہ بات، اور سہارے نہیں ہیں، اللہ کا سہارا ہے۔ پھر اللہ کے بعد جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اجازت اور اس کے امر سے پھر اللہ کے بندے جو ہیں، فرشتے ہیں، بندے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارا پشتیبان ہیں، سہارے ہیں۔ مولا فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یہ ابھی ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا نا، سورہ ممتحنہ میں۔ تو اب اسی طرح جیسا کہ یعنی ہمارا جو پیچھے جو ہے وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ آخر کیسے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ دیکھیں یہ مسبب الاسباب کون ہے، ذرا اسباب کو بنانے والا کون ہے، اس بات پہ ذرا سوچا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں سوچا۔ اس پہ سوچیں، اس میں بہت بڑا مضمون ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی، مومن کی مدد فرماتا ہے، یہ اس کا ذمہ ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ تو اب یہ ہے نا کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، بس تم جان لوگے کہ کون صریح گمراہی میں ہے۔ فستعلمون، بس تم جان لوگے کہ کون صریح گمراہی میں ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، یعنی یہ مومنانہ ایک کردار ہے۔ اگر آپ اس کو سوچیں اور سمجھیں، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ مومن اللہ پر اعتماد بھروسہ کر کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اور چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امداد سے وہ رفع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی ابھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب ہمارا اعتماد تو ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ جلد پتہ چل جائے گا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یعنی یہ ایک قدرت اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں کہ اے منکرین حق، ناشکرے لوگو، یہ تم اس کو تو دیکھو کہ جو پانی زمین میں موجود ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے رہتے ہو،
ہزاروں لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی جو ہے ہمارے اس پاکستان میں، ہم خود یعنی مردان کا میں باسی ہوں، تو وہ آپ دیکھیں کب سے ہم پانی نکال لیں، بورنگ ہو رہی ہے اور پانی نکال لیں، لیکن اگر پانی نیچے چلا گیا، خشک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے چلا جائے یعنی خشک ہو جائے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں زمین پر یہ بہتا ہوا پانی لا دے؟ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو سوچنے کی بات ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہوا میں آکسیجن ہے، چاند پہ تو نہیں ہے یہ آکسیجن، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا دیگر سیاروں پہ، وہاں تو سلنڈر لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں اگر سلنڈر سے اللہ تعالیٰ ایسا وہ ماحول بنا دے کہ بھئی تم سلنڈر سے آکسیجن لیا کرو، تو آپ کو بہت سے غریب تو فوراً ہی مر جائیں گے۔ وہ اپنے لیے سلنڈر آکسیجن تو بڑی مہنگی ہے جو بکتی ہے نا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ناشکری کے ساتھ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شکر گزاری کی ایک روش کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ پر یقین کر لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اس طرح ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن کے مضامین کو بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مضامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دے، ومن معیہ، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہی خدائے رحمان جو ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کون ہے وہ شخص جو کھلی گمراہی میں ہے۔ جلد ہی تم جان جاؤ گے، فستعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے کہ کون صریح گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے وہ جو
تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Say, have you considered, should God make me perish and those with me, or else he bestows his mercy on us, who will protect the disbelievers from an agonizing torment? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Say, he is the compassionate, we have faith in him, and in him we trust. Soon you will know who is in evident error. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Say, have you considered, if your water drains away, who will bring you pure running water? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔